اگر ہم چلے تھے تو نماز کی تکمیل پر 40,000 مرتبہ قرآن میں استعمال ہونے والے الفاظ ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن سیکھنا کتنا آسان ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت ہمیں یہ آسانی سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس آیت کے حصے کے مطالعہ کے بعد ہماری دعا یہ ہونی چاہیے، اللہ آپ نے قرآن کو آسان بنایا ہے، میرے لیے بھی آسان بنا دیں۔ احتساب کہ میں نے آج تک اس قرآن کو مشکل سمجھ کر اگنور کیا ہے سمجھنے اور سیکھنے کو، تو وجہ کیا تھی، ان وجوہات پر غور اور پھر ان کا سد باب۔ اور آئندہ کی پلاننگ کہ میں ایک پلان کروں گا کہ روزانہ 5 منٹ 4 منٹ 10 منٹ 20 منٹ لگا کر قرآن کو سیکھنے کی محنت شروع کروں گا اور یہ پیغام دوسروں تک پہنچانے کی محنت۔ عمل سے شکر ادا کریں اس کے آسان کرنے کا، اس نیت اور پلان کے ساتھ کہ ہم جلد سے جلد پورا قرآن سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن مشکل ہے تو یہ اللہ کے اعلان کے خلاف بات ہے۔ آسان ہے لیکن یہ خود بخود نہیں آئے گا۔ کوئی بھی کام جو آسان ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ آدمی خود سے سیکھ جائے۔ ہر کام چاہے آسان سے آسان ہو اس کے لیے کچھ وقت لگانا پڑتا ہے، محنت لگانی پڑتی ہے، اور ہم نے اپنی محنت اور طلب اللہ کو دکھانی ہے۔ تو جو چل کر آئے گا اللہ کی طرف، اللہ رب العزت اس کی طرف دوڑ کر آئیں گے۔ تو ہم نے چلنا شروع کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر یہ خود کے لیے آسان ہے، یعنی اپنی ذاتی زندگی کے اندر نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ہے، دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی آسان ہے۔ فذکر بالقرآن اور لانذرکم بہ، یہ قرآن ہی کی نزول کے مقاصد میں سے اور اس کے وجوہات میں سے ہیں کہ یہ قرآن کس کس کام کے لیے استعمال کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ بیسک جو اس کا بنیادی مقصد ہے وہ تو یہ تھا کہ اس پہ تدبر کیا جائے اور غور و فکر کیا جائے، نصیحت حاصل کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نصیحت خود حاصل کرنا ہے وہ دوسروں تک پہنچانے کی بھی ذمہ داری ہے۔ دوسروں کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے بھی آسان ہے، اور اچھی طرح سیکھیں تاکہ قرآن کے انداز بیان اور قرآن میں دی گئی دلائل اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں، اچھے طریقے سے آپ اس کو ڈیلیور کر سکیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان کسی چیز کو خود بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہے، لیکن جب اس کو کسی دوسرے کے سامنے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے تو اس وقت چونکہ سمجھنے کے اندر کو بہت زیادہ کیننس نہیں شو کی تھی تو وہ ڈیلیور کرتے وقت، سمجھاتے وقت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اچھے طریقے سے پورے شوق کے ساتھ سیکھیے تاکہ خود بھی اس کا فائدہ ہو اور دوسروں کو جب بتایا جائے تو اچھے طریقے سے بیان کر سکیں۔ تو اس کو دہرا لیں تصور اور احساس کے ساتھ۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے آسان کیا ہے قرآن کو، لِلذِّکْرِ، ذکر کے لیے، یعنی نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ اب عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو کام آسان ہو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، جبکہ یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ قرآن جتنا آسان ہے اتنا ہی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بھی ہمارے لیے ایک خوشخبری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ سب سے بہترین کام بھی یہی ہے، قرآن کو سیکھنا اور سکھانا۔ تو یہ ہمارے لیے کتنی اللہ کی طرف سے بلیسنگ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے جو سب سے بیسٹ کام رکھا ہے اس کو مشکل نہیں کیا ہے، بلکہ وہ ہمارے لیے آسان ترین کام بھی ہے، اور آسان کے ساتھ ساتھ وہ سب سے بہترین اور سب سے اچھا کام بھی ہے۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری شریف کی روایت، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو، یعنی قرآن کو سکھائے سیکھنے کے بعد۔ خیرکم، خیر کہتے ہیں اچھا، بہترین، اور کم تم میں سے، تو خیرکم کا اشارہ ہو جائے گا، جیسے ہم نے پڑھا تھا ربکم، دینکم، کتابکم، تو ایسے ہی ہے خیرکم، تم سب میں سے بہترین، اچھا۔ اور خیر کا معنی یہاں پر بہترین کیا گیا ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دا بیسٹ کے معنی میں ہے، یہ کہ سب سے بہترین، سپرلیٹو فارم بیان کی گئی ہے
اس کو بیٹر نہیں کہا گیا ہے، اس کو گڈ نہیں کہا گیا ہے، بلکہ اس کو بیسٹ کہا گیا ہے کہ تم میں سے سب سے بیسٹ وہ ہے جو کیا کرے، قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو خیر کا معنی اچھا اور بہترین، اور خیرکم تم سب میں سے بہترین۔ اگلا لفظ ہے من۔ من کے دو معنی آتے ہیں، کون اور جو۔ ایکچولی یہ انگلش کے لفظ بالکل ہو کی طرح ہے کہ ہو اگر جملے کے شروع میں آئے تو وہ کوسچننگ ہوتا ہے، من ہو آر یو، تم کون ہو، ہو آر یو تم کون ہو، اور اگر درمیان میں آ جائے تو پھر جو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں I am the one who came earlier, I am the one who did this کہ میں وہ ہوں جس نے یہ کیا ہے۔ تو ایسے ہی من ہے عربی میں، اگر یہ لفظ کے جملے کے شروع میں آئے گا تو اس کا ترجمہ کیا جائے گا کون کے ساتھ، اور اگر یہ کسی جملے کے درمیان میں آ جائے گا تو اس کا ترجمہ کیا جائے گا جو کے ساتھ۔ تو بالکل جیسے انگلش میں لفظ ہو یوز ہوتا ہے، اسی طرح عربی میں من استعمال ہوتا ہے۔ تو تم میں سے بہترین وہ ہے جو تعلم القرآن، قرآن سیکھے، وعلم اور اس کو سکھائے۔ تو تعلم اور علم یہ دو الفاظ ہیں، دونوں کے اندر عین، لام اور میم والا مادہ پایا جا رہا ہے۔ ہم نے اس معنی کو یاد رکھنا ہے، تعلم، تعلم کا معنی خود سیکھنا، اور علم کا معنی آگے دوسروں کو سکھانا۔ ایک ٹپ کے طور پر ایک ہنٹ دیا جاتا ہے، یاد رکھنے کے لیے ٹپ دی جاتی ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو چیز مشکل ہے وہ چیز اس کے بولنے میں وقت زیادہ لگ رہا ہے، اور جو آسان ہے اس کے بولنے میں بھی وقت کم لگ رہا ہے۔ تو تعلم سیکھنا، سیکھنا بیسیکلی مشکل ہے، آدمی کوئی کسی چیز کو نہیں پتا اور اس کو سیکھنا شروع کرے تو اس کو تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے، لیکن جب وہ چیز اچھے طریقے سے سیکھ چکا ہے تو اب اس نے دوسروں کو سکھانا ہے تو وہ نسبتاً آسان ہے، سکھانا ہے کے معنی میں، یعنی جو سکھانے والا ہے اس کے اینڈ سے جو کام تھا اس میں وہ آسان ہے۔ تو تعلم پہلے سیکھنا، اس پہ وقت زیادہ لگتا ہے اور محنت زیادہ لگتی ہے، ٹائم زیادہ لگتا ہے، صلاحیت کو لگانا پڑتا ہے، اور علم میں محنت اس طرح سے نہیں کرنی پڑتی۔ تو یہ ایک ٹپ ہے کہ جو سیکھنے میں، جو کام کرنے میں وقت زیادہ لگتا ہے اس کے بولنے میں بھی وقت زیادہ لگے گا۔ جیسے تعلم زیادہ الفاظ ہونے کی وجہ سے لمبا لفظ ہے، بڑا لفظ ہے، اور علم جو ہے وہ چھوٹا لفظ ہے، اور سکھانے کے لیے اگر کوئی آ جائے تو سکھانے کے لیے اس کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ آپ اس چیز کو دیکھیں، ایک ٹیچر آ کر 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا لیکچر دے کے چلا جاتا ہے، لیکن اسٹوڈنٹ کو بعد میں بھی نیکسٹ کلاس تک اس کے بارے میں بار بار محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو دہرانا پڑتا ہے، سمجھنے کے لیے اس کو دوسری جگہوں سے بھی ہیلپ لینی پڑتی ہے، جبکہ ٹیچر کا کام صرف یہ تھا آیا، لیکچر ڈیلیور کیا اور چلا گیا۔ تو اس معنی میں سکھانا آسان ہے، جبکہ سیکھنا جو ہے وہ اس کے لیے زیادہ وقت دینا پڑا ہے۔ علمہ تو سکھایا اس کو، علمہ کا معنی اس نے سکھایا، اس کو۔ تو تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو۔ تو یہ ایک اینیمیشن ہمیں بتا رہی ہے، اینیمیٹڈ پکچر، کہ تعلمہ وہ ہے جو آدمی کے پاس آ رہا ہے، یعنی یہ ایک جو پکچر ہمیں نظر آ رہی ہے ڈمی، اس کی طرف آ رہا ہے۔ تو تعلمہ کا معنی ہے خود سیکھنا، اور اب سیکھنے کے بعد آگے دوسرے کو سکھانا ہے، تو یہ آگے پاس آن کرنا ہے، علمہ۔ اسباق کیا ہیں جی؟ ہم نے اب تک ہزاروں سینکڑوں کلاسز میں حاضری دی ہوگی، مگر کسی کلاس کے بارے میں ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ سب سے بہترین کلاس ہے، لیکن یہ قرآن کلاس ایسی کلاس ہے جس کے بارے میں ہمیں شیورٹی کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب سے بیسٹ اور سب سے بہترین کام ہے۔ اس وقت سطح زمین پر مختلف مضامین کی لاکھوں کلاسز چل رہی ہوں گی، لیکن اللہ کی نظر میں ان ساری کلاسوں میں سب سے بہترین کلاس وہ ہے جہاں قرآن سیکھا جا رہا ہے یا سکھایا جا رہا ہے، الحمدللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر پہلے طالب علم کا ذکر ہے،
सीखने वाले का जिक्र है, सीखने का जिक्र है। ये गोया सीखने और स्टूडेंट के लिए इकराम है, एजाज़ है कुरान सीखने वालों का। उसने अपना वक्त फारिग किया, मेहनत कर रहा है, अपनी सलाहियतें लगा रहा है, तो उसका ज़्यादा एफर्ट्स लग रही हैं। तो तालिब इल्म का जिक्र पहले लाकर सीखने वालों का इकराम किया है, एजाज़ किया है, उनको एक ऑनर दिया है। फिर अल्लाह की किताब का इल्म ख़त्म नहीं हो सकता, इसलिए इसका यह मतलब नहीं है कि जो सिखा रहा है, जो टीचर बैठा हुआ है, उसको सब आ गया, ऐसा नहीं है। कुरान ऐसा एक एजाज़ है, मौजज़ा है कि इसको हर दफ़ा स्टडी करते वक्त कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा, कुछ ना कुछ नए नुकात ज़रूर मिलेंगे। तो इसलिए हर शख्स को सीखते रहना चाहिए, हर वक्त तालिब इल्मी ही की हालत में रहा जाए, स्टूडेंट ही रहा जाए। बेहतरीन शख्स वो है जो ये दोनों काम करे, सीखे भी और दूसरों को सिखाए भी। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे इसी मोटिवेशन के साथ यहाँ मौजूद हैं कि आप सीख रहे हैं तो आगे सिखाएंगे भी, सिखाएंगे ना इंशाल्लाह। हम सारे इस बात का अज़म, इरादा और नीयत करते हैं कि सीखने के बाद आगे सिखाने का काम शुरू करेंगे। इसी वक्त नीयत करें कि हमने सिखाना है। अब एक तो नीयत ये है कि कोर्स मुकम्मल होगा और उसके बाद हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा, हम टीचर्स ट्रेनिंग करेंगे और फिर जाकर पढ़ाएंगे, वो भी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। लेकिन अभी का काम ये करिए कि 10 सेकंड में 2 नाम अपने पास नोट कर लें, लिख लें और ये तय करें कि मैंने आज ही से इस क्लास के ख़त्म होने के बाद इनसे बात